باطن اندر ہوگا تو ظاہر ہوگا، ظاہر کے لیے باطن کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کہتا ہے اصل میں اب اللہ سے ہم نے پوچھا ظاہر باطن، اس نے کہا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ اصل میں پوچھو تو سامنے بھی میں ہوں، اندر بھی میں ہوں، باہر بھی میں ہوں، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ تو جب اللہ جن کا باطن بن جائے، اور گل آئی نا مولوی جی، اور گل آئی، ہاں گل کے آئی کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ ظاہر کا اطلاق تم پر ہے کیونکہ تم اہل ظاہر ہو، تم چونکہ اہل ظاہر ہو، ظاہری لفظوں کو دیکھتے ہو، اور بات تم اللہ کے صفت ظاہر کے مظہر ہو۔ اہل ظاہر جو ہیں یہ مولوی حضرات، تنقید کرنے والے، فلاسفہ، یہ عقل کے بندے، یہ اہل ظاہر ہیں۔ اور باطن کون ہے؟ اگر ظاہر کا کوئی مظہر ہے تو باطن کا بھی تو ہے نا، اس کی صفات ہے نا۔ تو اگر باطن کا کوئی مظہر نہیں تو باطن اللہ نے کہا کیوں؟ ہے تو کوئی کہا ہے نا هو الباطن، تو کس کا وہ باطن ہے؟ سنیے کہ وہ ظاہر تو ہے سب کا، لیکن باطن کسی کا ہے تو وہ باطن ہے نا۔ دیکھنا ایک تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ مظروف کیا ہے؟ مظروف ہے اس میں جو پانی پڑا ہوا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ مظروف۔ اور گلاس کیا ہے؟ ظرف۔ یہ ہے ظرف، اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ہے مظروف۔ تو اللہ ظرف مظروف سے اللہ پاک ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، وہ اس سے پاک ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ظرف کے لیے مظروف کا ہونا اور مظروف کے لیے ظرف کا ہونا ضروری ہے۔ گلاس بنایا جاتا ہے چیز کے ڈالنے کے لیے، اور چیز لائی جاتی ہے اس کا محل تاکہ ہم اس کو استعمال کریں، اس کے لیے ظرف بنایا جاتا ہے۔ پانی کو پینے کے لیے ظرف بنایا جاتا ہے، اور ظرف کے لیے، ظرف کس لیے بنا جائے؟ مظروف کے لیے، تاکہ اس میں ہم پانی ڈالیں۔ مظروف کون ہے؟ پانی۔ تو گویا یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں ظرف ہوگا وہاں مظروف ہوگا، جہاں مظروف ہوگا وہاں ظرف ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الظاہر، وہ ظاہر ہے۔ تو کس سے ظاہر ہے؟ کوئی چیز ہے تو نا اس سے ظاہر ہے نا، ورنہ آپ نے اللہ کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں هو الظاہر، ارے اندھو وہ تو ظاہر ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے سارے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی ظاہر ہوں، قرآن ہے۔ تو کیا کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ کسی رنگ میں ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، یا کسی سے ظاہر ہوگا۔ کسی سے ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی پر ظاہر ہوگا۔ وہ سارے گم ہو گئے ہو، سارے گم ہو گئے ہو، بولتے کیا نہیں ہو؟ بولو۔ کسی پر ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی سے ظاہر ہوگا۔ کسی پر ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی سے ظاہر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ظاہر کسی پر ہوگا نا، وہ جس پر ہوگا وہ ہے ظرف، اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے مظروف۔ تو اسی طرح اگر ظاہر کا مظاہر ہے تو باطن کا بھی کوئی مظہر ہے، تو ہر کسی کا باطن ہے، لیکن ہر کسی کا وہ باطن نہیں ہے۔ جس کا پہلے اس نے باطن اپنا بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ وہ ذات کی جلوہ گری اس باطن میں ہو،
تو وہ اس کا باطل بن جاتا ہے، اندر بن جاتا ہے، پیتو بن جاتا ہے، پیتو اندر دا پیتو تے اللہ پھر اے جا جس دا پیتو بن وجے، باطن جس دا بن وجے، پھر اللہ جڑا فرمایا حضور کہ میں اکھ بن جاندہ ہوں، اللہ فرماتا ہے جس نالو ویکھدا ہے بندہ، جس نال چلدا ہے میں پیر بن جاندہ، حدیث قدسی ہے۔ تے پھر جس لے اللہ اکھی بڑے کسی دی اکھ بن جاوے اس حدیث دے مطابق، تے پھر وہ بندہ کدے نظر پاوے دنیا تے پھر وہ کیا کہندہ ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماندہ ہے جس دا وہ باطن بن گیا نا، غوث پاک دی آنکھ نہیں رہی ہوئی، غوث پاک دی آنکھ ختم ہو گئی، غوث پاک دی آنکھ بندے دی آنکھ سی، اس نے نوٹ لئی، اللہ نے اندر کھول دیتا۔ فرمایا عبدالقادر 40 سال 50 سال تو اینا اکھیاں نال ویکھیا ظاہر دیاں اکھیاں نال، میں تیرے وچ ظہور فرما رہا، میری آنکھ نال ویکھ کائنات نو۔ تے پھر بولے شیخ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، میں پوری کائنات کو میں نے مطالعہ کیا، کیا ہے کخردلت علی حکم اتصالی، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میری اس تلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے، پوری کائنات کو میں نے اس طرح محسوس کیا۔ کوئی اعتراض کر سکتے اٹھیں، میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں، اعتراض کرو، مائی کا لال ہے تو آئے بات کرے، میں حاضر ہوں۔ کوئی خوش آمد نہیں غوث پاک کی، مجھے رب دیتا ہے، میرا مالک خالق وہ ہے جو غوث پاک کا بھی خالق ہے، جو غوث پاک کا بھی مالک ہے، لیکن اس نے جو میرے دادا پر کرم کیا ہے میں اس کرم کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے رسول میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں لوگوں میں اس کا چرچا کیا کر، بتایا کر اللہ نے مجھے یہ دیا، فلاں فلاں نعمت سے نوازا۔ یہ ہوا ہی صاحب میں کدے آنا پنجابی چ نوکر ہوئے نا تے گندے کپڑے پاوے تے مالک آکھے جی بینا مالک لواوے، لوگ آکھن یارا بہت شودہ مالک ہوئے، اسا کپڑے بھی نہیں دینا، تے اسا اس بچارے 50 کپڑا دیتا ہوئے تے او خبیث پاوے نا تے شرمندہ مالکہ کرے، اسا چاہیے نا کہ او کپڑا پاوے تے دسے کہ میں پانا مینو کوئی دیندہ ہے۔ اس واسطے کملی والے سورہ والضحیٰ اپنا علم نشرہ وچ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ذرا جڑیاں نعمتاں نا انہاں دا لوگاں کے ذکر بھی کر چھڑیا کر۔ پھر حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، قرآن مخاطب حضور اننا اے میرے محبوب لوگا دس وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں نے دس میں تیرے تے کے فضل کیتا ہے، تو تے نہیں دستا ہے نا، تو تے آجزی نہ دے، تو تے سید المتواضعین ہے، تو تے آجزاں دا سردار ہے، تیرے وچ انتہائی انکسار ہے، تیری شان ہی ہے، لیکن میں حکم دینا دسیا کر۔ پھر آپ فرمایا کوئی موقع آیا، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر ہاں، تعدیث نعمت نال نخرے نال نہیں، تکبر نال نہیں، آپ فرمایا اگے فرمایا ولا فخرا بیدی،
लिवाउल हम्द वला फखरा, क़यामत के दिन मकाम महमूद पर मैं खड़ा हूँगा, मेरे हाथ में हम्द का, अल्लाह की हम्द का झंडा होगा। और ये मैं फख्र के लिए नहीं कह रहा। आदमो वमा दूनहु तहता लिवाई वला फखरा, आदम से लेकर जितनी कायनात है, मखलूक इंसानियत है, वो मेरे इस झंडे तले की होगी। लेकिन मोहम्मद फख्र करके नहीं कह रहा, बल्कि मालिक का हुक्म है कि बताओ बताओ, वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। इसी हदीस की ओट में बैठकर मेरा दादा भी बोला, औलिया अल्लाह भी बोले। जिस वली ने जहां कोई बात की, औलिया अल्लाह जो थे, आज के ये वली नहीं जो बने जाली वली, जो असली वली हैं, उन्होंने जहां भी कोई ऐसी बात की, नखरे से नहीं की, अंदर में वो वही आई, दिल में बिठाई गई बात के तुम कहो, ये कहो, इन पर जाहिर करो, ये जहल है, ये तुम्हारे कदरदान नहीं है, इन पर जरा जाहिर करो कि मैं भी यूं कर सकता हूं, मैं भी यूं कर सकता हूं, और मैं यूं कर सकता हूं। देखा कोई गल नहीं, पानी है, पानी कोई। अच्छा कोई नहीं, ये फिर मैं सुनाना ना, बस ठीक है, मैं शेर तो मैं मौके पे आना ही यार। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था कि क्या है कि ये अपने उस तहदीस नेमत के तौर पर ये अर्ज करते हैं। तो अगर ये वाकया हुआ है तो जो निजात दे सकता है, फिरौन को निकाल सकता है, और जो इसमें मैंने अर्ज की, क्या इरशाद हुआ, जो ये हुक्म दे सकता है, या अर्ज़ुब्लाई माँ के व या समाओ अक़लई वग़ीज़ल माओ व क़ुज़ियल अम्र। मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब गई, फरमाया कि हमने जब सैलाब आया ना, पहाड़ भी डूब गए सब, तो हमने जब उसको मामूल पर लाने के लिए हमारा इरादा हुआ, तो हमने मुखातब किया जमीन को, या अर्ज़ुब्लाई माँ के, बलउन का मैंने होता है निकलना, बलउन ना निकल जाना। हुण सुकाने ते कदे लगे ते इतना पानी जेड़ा पहाड़ा डबो खड़ा, कितना अरसा लगे। फरमाया नहीं मालिक मैं, या अर्ज़ुब्लाई माँ के, ऐ जमीन अपने जरा पानी तेरे ते खलोता है ना, जिस पहाड़ा डुबा छोड़े इसनू निकल जा। जमीन निकल गई, मुंह खोलिया गया सारा पानी बिच। वाया समाओ अक़लई, ओए जमीन, ओ आसमान, ओ वसाने वाले आसमाना, रुक जा, वसाने तू रुक जा। ग़ीज़ल माओ, ते पानी खुश्क कर देता, वक़ुज़ियल अम्र, ते काफरा दा मसला पूरा कर देता, सारे दबो छोड़िया, जो कुछ कीता कर छोड़िया। तो जो पानी पर कंट्रोल है, जिसको जमीन पर कंट्रोल है, आग पर कंट्रोल है, आग के लिए ना कान है ना दिमाग है, ना देखकर लगती है ना देखकर बुझती है, उसको फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। और जलाने वाली आग तेरी आदत है जलाना, मगर आज मैं तुझे अपना मिजाज बदलाने को कह रहा हूं। मेरे इस खलील पर, मेरे इस इब्राहिम पर सलामती का गुलजार बन जा। आग ने बात सुनी कि नहीं? बोले। पानी ने सुनी कि नहीं? जमीन ने सुनी कि नहीं? आसमान ने सुनी कि नहीं? तो वही अगर पानी से कहे कि मेरा एक बंदा जिसने सारी उम्र मेरी इबादत की, मेरी बंदगी की, मेरे सामने सर उठाया नहीं, सर झुकाया, जो गैरुल्लाह का माना जो मैंने बताया है वो गैरुल्लाह नहीं,
نفرت والے نہیں، غیر بمعنی اپنا نہیں. تو جس نے اللہ کی طرف بلایا، جس نے بتوں کی پرست سے بچایا، جس نے مالک اور داتا اسی کو بتایا، اسی سے مانگنے اور اسی سے دعا کرنے کا حکم دیا. اگر وہ مجھ سے آج مانگ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے آج مانگ رہا ہے، میں نے اسی کے نانا کے لیے، اس کے نانا نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی تھی تو میں نے قبلے کا رخ بدل دیا. اسی کا نانا تھا. ایک نظر اٹھائی آسمان کی طرف، میں نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو یہ اسی کا پوتا ہے، اسی کی اولاد ہے، اسی کا نواسا ہے، اسی کی بیٹی کی اولاد ہے اور جناب حسن کی اولاد ہے. تو یہ تو میرے حکم پر چپ کرنے والا ہے، رضا پر راضی رہنے والا ہے. کبھی مجھ سے دنیا نہیں مانگی، جو میں دے دیتا ہوں اس پر قناعت کرتا ہے. یہ اپنے مدرسے کے طالب علم جو ہیں ان کی خدمت کرتا ہے. غریب طلباء جب دروازے گھر جاتے ہیں تو انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے. غریبوں کے پاس بیٹھتا ہے، امیروں سے تعزز کا سلوک برتاؤ اختیار کرتا ہے، ذرا نخرے سے ملتا ہے. غریبوں کے پاس تو ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، جس طرح اس کے نانا صہیب اور بلال اور عمار اور یاسر کے پاس بیٹھتے تھے. تو اگر اس نے آج مجھ سے مانگ لیا تو 12 سال کی بوڑھی کیا، 12 لاکھ سال کی بوڑھی کی اگر بیڑا ڈوب جاتا تو میں اس کو ترا دیتا. اگے آ جاؤ گے، اے راول پنڈی تو آئے نا گڈی پنچر کر کے. ہاں اگے بٹھا رہے بھائی ہوتے تھے سامنے آنے پیڑے بچ، اور قریب ختم تھی مجلس کے آ نکلے ادھر وہ بھی. غرض مواعظ کی محنت رہ گئی، صبر آئے گا ہو کر. میں نے کیا کہا، بات سنیں. ادھر آگے بٹھائیں، ادھر مولوی صاحب کو. اچھا بات یہ ہے، ایک جگہ یہ ہے، ادھر آ جائے ایک آدمی. تو میں دیکھیں بات کو ختم نہ کریں، ماحول کو بدلائیں نہیں. ایک ذوق جو میں چلا رہا ہوں، تو میں نے ادھر چلے جاؤ، اسی اگے ہو جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ. اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو اتنے مراحل سے انسان کو گزار سکتا ہے تو وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. عبد القادر نے ہاتھ اٹھائے. میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں چاہتا، نہ مانگتا ہوں، اگرچہ کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن نہ بھی ہو، سینہ در سینہ یہ بات چلی آئی تو میرا دل مانتا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ زندہ اللہ کرنے والا ہے، مانگنے والا عبد القادر ہے، دینے والا اس کا اللہ ہے، مالک ہے. میں نے تو روتا ہے 12 سال دی ڈبی بیڑی، میں نہ 12 لاکھ سال دی ڈبی بیڑی ہو گیا. تو اپنے تے میں نہ کنجوسا شودیا، تو تا مکھی نہ مار کے دے کسی زخمی انگل تے تو پیشاب بھی نہ کرے مت کم کسی آویں. اپنی سخاوت دے نہ وینجو مالکے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے منتخب کرتا ہے، اس پر اپنا فیض جاری کرتا ہے. یہاں کنبہ خاندان اور گھر نہیں دیکھتا، گھر میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، چن لیتا ہے. جس
طرح یوسف کے 12 بھائیوں میں 11 بھائیوں میں یوسف کو چنا، کیا دوسرے یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ لیکن یوسف ایک بنایا، سارے اسی باپ کے بیٹے تھے، یوسف ایک بنایا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے وہ بڑا بے نیاز ہے اور بات سنتا ہے۔ بات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی میں بات سناؤں گا، ان سے یہی بات کی، دیکھیں کتنے محتاط لوگ تھے۔ تو میں اس کے بعد میں نے چند شعر میں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، دعا ہو۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا جناب غوث پاک سنیا جناب کہ 12 سال دی ڈبی بیڑی تاریخ۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا جواب سنیں، فرماتے ہیں اوہ سنو گوڑلے دے تعلق والے ہو، پیر میر علی شاہ دے مریدو، اج مزہ آیا کہ نہیں غوث پاک دا تے پیر میر علی شاہ دا لنگر کیا میں اتھے جڑا والے میں تقسیم نہیں کر رہا؟ لنگر او بھی ہے، او دار روٹی دا لنگر ہے، تے اے علم دا لنگر ہے، ذوق دا لنگر ہے، اتھروہ دا لنگر ہے، درد دا لنگر ہے جی، ایمان تازہ کرنے والا لنگر ہے۔ ایک کوئی کھلا سکتا ہے، جس نو ڈیوٹی لائی جاوے وہی کھلا سکتا ہے، جس دی ڈیوٹی لائی جاوے۔ تے انہوں نے فرمایا، عرض کی تھی اس نے، تے آپ فرمایا تو تا انج کیسے نا کہ غوث پاک نے ڈبی بیڑی تاری 12 سالہ دی، تے میرے علی ایک ایسی کہ جس ویلے اللہ نے چاہیا، جس ویلے اللہ نے چاہیا کہ اس بڑی دی 12 سال دی ڈبی بیڑی جس وچ مراج اس دا پتر اس دے براتی سارے او ڈب گئے سن، او دوبارہ تارے اپنی مرضی نال اپنے منشا نال اس اپنے مقبول بندے عبدالقادر دے دل وچ پا دیتی گل، او وہی علی گل جڑی میں آکھی پا دیتی گل، غیر نبی ہو کے بھی پا دیتی، جس طرح موسیٰ دی مادر پائی وہی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، او موسیٰ دی ماں بھی غیر نبی، عبدالقادر بھی غیر نبی، وہی اتھے بھی ہو رہی ہے تے وہی اتھے بھی ہو رہی ہے۔ کہ وہی دیتیس کہ تو میرے کو مانگ، تو میرے کو مانگ کہ اس دی ڈبی بیڑی ترے، مائی نو کہا تو اس تے پیرہ تے ٹے تارن والا میں وہاں، عبدالقادر تارنے والا نہیں، اوہ عبدالقادر نہ تو میں خود تارے ہے، عبدالقادر تا خود میرا تارے آیا ہے، ایک ہی تارے گا، تارن والا تو میں ہاں اے میرا تارے ہے نا، تے میرا تارے آیا میرے کلو کچھ منگے، میرا تارے آیا میرے کلو کچھ منگے، تے میں اس کو کیوں نہ تارا؟ تارے آیا جو مانگ رہا ہے، ڈبیا نہیں مانگ رہا، تارے آیا میرا تارے آیا مانگ رہا ہے۔ مانگ عبدالقادر، بڑی ٹٹھی پیرہ میں روئی کہ میری برات پتر دی اتنا عرصہ ہو گیا میں رو 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 کے کہ میں کدھر جاؤں، کون آنے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، قاضی الحاجات دی بارگاہ وچ اللہ نے سارا کھیڑ تماشا، چلو جی 12 سال دی قید نہ صحیح، کچھ عرصہ صحیح، 10 منٹ صحیح، گھنٹہ صحیح، 12 ڈبیا بیڑا نکلیا،
او غوث پاک نے تے تو ایک ڈبے بیڑے دی گل کرنا ہے میں تینوں دساں کہ میرے دادے شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھاں دے ڈبے عقیدے دے ڈبے بیڑے تارے اے بڑی دی اس بیڑے دی کے حقیقت ہے سونا اور میں شعر لکھے ایک انداز ہے میں شاعر بھی ہاں میری زندگی عربی فارسی اردو وچ گزری پنجابی وچ میں آکھیا لیکن گھٹ آکھیا اس سے نسبت ہوں میں چند دن تو کچھ ویکھتا رہا سلطان باہو صاحب انہوں نے پڑھنا رہا کہ وہ ایک کیفیت دل دی بڑی تو میں بھی اس وچ شعر آکھے انشاءاللہ آج جڑا میں کلام ہے جتھے جتھے جاسی میرا پرساں اور میرے گروہ اچھے جڑے گلے آلے ناخان پرسن انشاءاللہ دلہ وچ گل لیسی اور سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ دی روح انشاءاللہ میرے چو بولے گی سنیو اور جناب میں شعر سنانا تو آنوں کہ غوث پاک دی بارگاہ وچ اتھے بغداد وچ کی ہویا ایک بڑڑی بغداد نگر وچ ایک بڑڑی بغداد نگر وچ بیٹھی روندی بیٹھ کنارے ایک بڑڑی بغداد نگر وچ بیٹھی روندی بیٹھ کنارے فریاداں پاوے تے ہاتھ مٹیاں تے مارے تڑفے تے فریاداں پاوے تے ہاتھ مٹیاں تے مارے ڈب گیا میرا سہریاں والا ڈب گیا میرا سہریاں والا تے نال براتی سارے ڈب گیا میرا سہریاں براتی سارے دجلہ دریا ٹھاٹھا مارے تے کر دی موت اشارے دجلہ دریا ٹھاٹھا مارے تے کر دی موت اشارے اچن چیتی نیراں آئے اچن چیتی نیراں آئے تے کر دے سیر نظارے اچن چیتی
تے کر دے سیر نظارے بڈی وچ قدمان دے ڈگ کے بڈی وچ قدمان دے ڈگ کے رووے تے عرض گزارے بڈی قدمان دے وچ ڈگ کے رووے تے عرض گزارے چشتی بسرا سنی کہ آکھے کون ہوئے جیڑا موڑ لیا کون ہوئے جیڑا موڑ لیا میرے ڈبے چن تے تارے موڑ لیا کون ہوئے جڑا موڑ لیا میرے ڈبے چن تے تارے پیر ہوئے تے میراں جہاد پیر ہوئے تے میراں جہاد جڑا لاوے نہ جھوٹے لارے پیر ہوئے تے میراں جہاد جڑا لاوے نہ جھوٹے لارے کیوں ہویا پھر عبد القادر ہاتھ اٹھائے عبد القادر ہاتھ اٹھائے اگے رب پیارے ہاتھ اٹھائے اگے رب پیارے ڈبی کشتی رب دے فضلوں ڈبی کشتی رب دے فضلوں لگی آن کنارے ڈبی کشتی رب دے فضلوں تے لگی آن کنارے تے واہ نصیر پتر زہرا رب دے فضلوں لگی آن کنارے واہ نصیر پتر زہرا دا واہ نصیر پتر زہرا دا جس ڈبے بیڑے ڈبے بیڑے تارے جس ڈبے بیڑے تار پتر زہرا دا جس ڈبے بیڑے تارے واہ نصیر پتر زہرا
जिस डुबे बेड़े तारे तौहीद का ये दरिया है। सुने, एक दो और बंद सुनाऊंगा। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह की रूह खुश हो रही है। अर्ज करता हूं, वहदत दा दरिया के वहदत दरिया ठाठा मारे, वहदत दरिया ठाठा मारे ते चंगे चंगे जितूं यरके वहदत दरिया ठाठा मारे चंगे चंगे जैतूं यरके उठन मौजा जैवे फौजा, उठन मौजा जैवे फौजा पैर न पैंदे डर के पैर न पैंदे डर के बोलना वो तो करो ना पैर न पैंदे डर के उठन मौजा जैवे फौजा ते पैर न पैंदे डर के किसी मिसरा थोड़ी ते सोनी जिया नसीर न आशिक, सोनी जिया नसीर न आशिक जिस मुख तकिया ते मर के सोनी जिया नसीर न आशिक मुख तकिया जिस मर के कई डूब के जा लगे किनारे, कई डूब के जा लगे किनारे नहीं अपने कई तर के कई डूब के जा लगे किनारे नहीं अपने कई तर के सुनो ईद आई, ये दर्द की दुनिया जिसका मैं आपसे कह रहा हूं, ये दिल की दुनिया है। ईद आई पर यार ना आया ते खुशियां गम नहीं खड़िया ईद आई पर यार ना आया ते खुशियां गम नहीं खड़िया दसो मैनू दारू कोई, दसो मैनू दारू कोई ते नाग हिजर दा लड़िया दसो मैनू दसो 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 मैनू दसो मैनू दारू कोई ते नाग हिजर दा लड़िया तांग नसीर न यार दी मुकदी तांग नसीर
मुकदी ते सा अखियां विच अड़िया तांग नसीर न यार दी मुकदी ते सा अखियां विच अड़िया। मिसरा सुनिए कि चन्न आसमानी की वेखां, चन्न आसमानी की वेखां, अजे चन्न मेरा नहीं चढ़िया। चन्न आसमानी मैं की वेखां, अजे चन्न मेरा नहीं चढ़िया। रब दी मिसल न कोई दाता, रब दी मिसल लैसा कमिस्लिही शैउन, रब दी मिसल न कोई दाता, जो देवे बे मंगे मिसल न कोई दाता, जो देवे बे मंगे दखल नसीर न देवण देवे, दखल नसीर न देवण देवे, जिसनू जिस रंग रंगे दखल नसीर न देवण देवे, ते जिसनू जिस रंग रंगे जे पुछ बैवे अमला ताई, जे पुछ बैवे अमला ताई, ते कंबन चंगे चंगे जे पुछ बैवे अमला ताई, ते कंबन चंगे चंगे जे ओ आ जावे फजलाते, जे ओ आ जावे फजलाते, ते कज देवे लख नंगे जे ओ आ जावे फजलाते, लख कज देवे लख नंगे। एक बंद और सुनाकर दुआ करें। रब सच्चिया तेनू दम दम सोरा, रब सच्चिया तेनू दम दम सोरा, ते कर दे दूर बलाई हो। रब सच्चिया तेनू दम दम सोरा, ते कर दे दूर बलाई हो। मैं कमीना ऐबां भरिया, मैं कमीना ऐबां भरिया, दर तू ना ठुकराई हो। मैं कमीना ऐबां भरिया,
رحمت والا کھولی بوہا رحمت والا تے خیر جنابوں پائی کھولی رحمت والا بوہا تے خیر جنابوں پائی خیر جنابوں پائی تے رو رو عرض نصیر گزارے رو رو عرض نصیر گزارے بیڑا بننے لائی رو رو عرض نصیر گزارے اچھا چلے آخری آبو تے غوث پاک دا وہ ذکر جو ہے نا یہ تا اللہ دی بارگاہ میں انہاں بھی اللہ دی بارگاہ میں چرم کیتا سیسا تے کی ہویا پھر ڈبی کشتی رب دے فضلوں ڈبی کشتی رب دے فضلوں تے لگی آن کنارے واہ نصیر پتر زہرا دا واہ نصیر پتر زہرا دا جس ڈبے بیڑے تارے سب حضرات قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنا دست طلب اور دعا دراز کریں اللہ تعالیٰ